فصل نہم نماز و درود شریف۔ قبل اس کے کہ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی نماز کی کیفیت لکھی جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کشف المحجوب سے چند حکایتیں نقل کر دی جائیں تاکہ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی نماز کی مطابقت متقدمین اولیاء اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کے ساتھ ہو جائے اور سب پر روشن ہو جائے کہ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی نماز بعینہ متقدمین اولیاء اللہ کی نماز کا نمونہ تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ حکایات حسب ذیل ہیں۔ نقل: جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو ان کے بال کپڑے سے باہر سر نکال دیتے تھے اور کانپنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز ادا کرنے کے وقت ایسی امانت آئی ہے کہ آسمان و زمین اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے تھے۔ نقل: ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جب تکبیر شروع کی اور کہا اللہ اکبر تو بے ہوش ہو کر گر گئے اور اس جسم کی طرح ہو گئے جس میں روح اور حس نہیں ہوتی۔ نقل: مبارک کے بیٹے عبداللہ نے کہا ہے کہ میں عبادت کرنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کو یاد کر لیتا ہوں جس کو میں نے لڑکپن کے زمانے میں دیکھا تھا۔ وہ نماز میں تھی، بچھو نے اس کو 40 جگہ سے کاٹا مگر اس میں کچھ تغیر ظاہر نہ ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس کو کہا کس لیے اس بچھو کو آپ نے دفع نہ کیا؟ کہا اے بیٹا تو لڑکا ہے، کیوں کر روا ہوتا تھا کہ میں خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کرتی۔ نقل: ابو الخیر اقطع کے جو اکابر اولیاء اللہ سے ہیں، پاؤں میں آکلہ کی بیماری ہو گئی تھی۔ طبیبوں نے کہا کہ اس پاؤں کو کاٹ دینا چاہیے، انہوں نے اس پر رضا نہیں دی۔ مریدوں نے کہا کہ نماز میں پاؤں اس سے جدا کر لینا چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے سے خبر نہیں رکھتا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کٹا ہوا تھا۔ فرمایا اسے کیا ہوا؟ نقل: مشائخ میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ تو نماز کیوں کر پڑھتا ہے؟ کہا جب وقت آتا ہے تو ظاہری اور باطنی ایک وضو کرتا ہوں، ظاہری پانی سے اور باطنی توبہ سے، پھر مسجد میں آتا ہوں اور مسجد حرام کو دیکھتا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنی 2 ابروؤں کے درمیان رکھتا ہوں اور بہشت کو اپنے دائیں پر جانتا ہوں اور دوزخ کو بائیں پر اور صراط کو قدم کے نیچے لاتا ہوں اور ملک الموت کو اپنی پیٹھ پر جانتا ہوں۔ پھر تعظیم کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور حرمت سے قیام کرتا ہوں اور ہیبت سے قرأت پڑھتا ہوں اور تواضع سے رکوع اور عاجزی سے سجدہ اور حلم و وقار سے جلوس کرتا ہوں اور شکر سے سلام۔ نماز پہچان کہ نماز ایک عبادت ہے کہ اول سے آخر تک خدا کا راستہ مرید اس میں پاتے ہیں اور اسی میں ان کے مقامات کھلتے ہیں، جیسا کہ طہارت یعنی پاکی اور وضو کرنا مریدوں کے لیے توبہ کی جگہ ہے، اور کسی پیر سے تعلق کرنا قبلہ کے پانے کے بجائے اور ہمیشہ کا ذکر قرأت کی جگہ اور تواضع رکوع کی جگہ اور نفس کی معرفت سجدہ کرنے کے بجائے اور انس یعنی محبت کا مقام تشہد کے بجائے اور دنیا سے تنہا ہونا بجائے سلام کے اور مقامات سے باہر آنے کے ہے۔ فی صلاتی دائمون، نماز دائم تب حاصل ہوتی ہے کہ پہلے ایسی صورت حاصل ہو لے۔ ارشاد: حضور علیہ الرحمہ ایک روز عشاء کے وقت جوش کی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نیت باندھ کر آپ نے اللہ اکبر کہا اور معاً نیت توڑ دی۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ کیا۔ پھر ایک عجیب جوش و خروش کی حالت میں نہایت عجز و انکسار کے ساتھ فرمایا خداوندا، ہم تیرے مسکین بندے نہایت بے بس و لاچار ہیں، تو اگر میری مدد نہ کرے گا تو میرا کہاں
کہاں ٹھکانہ ہے۔ خداوندہ تیرا یہی فضل و احسان بہت بڑا ہے کہ مجھے نماز پڑھا دے۔ آسمانوں والے خبر لینا میری، مولا فضل کر۔ آسمانوں زمینوں والے سن لے غریبوں مسکینوں کی، اور نعرہ مارا کہ اللہ یا مولا۔ آسمانوں اور زمینوں والے خبر لے۔ جس وقت آپ نے جوش میں یہ فقرات فرمائے تو ہم سب کانپ رہے تھے اور تمام در و دیوار کانپتے نظر آتے تھے۔ آخر آپ نے نیت باندھی اور اس طرح سے نماز پڑھنی شروع کی: سبحانہ سبحانہ سبحانک اللہم وبحمدی وبحمدی وبحمدک وتبارک وتبارک اسمک۔ غرض اس طرح الگ الگ اور مکرر سہ کرر فقرات کے ساتھ آپ نے آدھی رات گئے تک قریب 1 بجے کے نماز پوری کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو میں نے عرض کیا کہ حضور، لوگ تو نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں اب آدھی رات گزر گئی۔ فرمایا مولوی صاحب، وہ لوگ اچھے ہیں، انہیں کیا خبر ہے کہ آگے سانپ بچھو کیا بلا ہے، مشکل تو ہمیں ہے۔ میں نے عرض کیا حضور، فرض، واجب، سنت، مستحب یعنی رکوع، سجود اور قیام و قعود وغیرہ ارکان نماز اگر اچھی طرح ادا ہو جائیں اور تکبیر اولیٰ کے وقت حضور قلب میسر ہو جائے، پھر خواہ ہو یا نہ ہو، شریعت والوں کے نزدیک نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ نے عجیب تقریر فرمائی۔ فرمایا وہ لوگ بڑے آرام میں ہیں، ہماری نماز اگر پوری ادا ہو جائے تو گویا دونوں جہان کی نعمت حاصل ہو گئی۔ جب تک نماز کے ہر ایک فقرہ پر اللہ تعالی کی طرف سے اے بندے ہم حاضر ہیں اور ہم نے تیری نماز قبول کر لی کا الہام نہیں ہوا، ہم نے کبھی دوسرا فقرہ نہیں پڑھا، اور جو الہام نہ ہو تو ہم نہیں سمجھتے کہ نماز ہو گئی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالی نماز میں ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرتا جاتا ہے اپنے بندے کے ساتھ جو قرب میں ہو کر نماز پڑھے۔ کتابوں میں دیکھنا شاید کہیں لکھا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح کی ہوا کرتی تھی، تو جو لوگ پابند سنت ہیں اور جن کو بوجہ اس کے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو چکی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ان کو بھی وہی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے یاد نہیں۔ فرمایا دیکھنا تو صحیح، شاید نکل ہی آئے۔ دوسرے روز صبح کو میں مشکات شریف پڑھا رہا تھا کہ پہلے ہی یہ حدیث نکلی: ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے، فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تقسیم کیا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصے کر کے، اور میرے بندے کے واسطے وہ چیز زائد ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پس جس وقت بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میرے لیے بزرگی ثابت کی۔
اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میرے بندے کے واسطے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جس کا اس نے سوال کیا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضور میں آج حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اس میں یہ حدیث نکلی ہے۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا ہاں ایسی باتیں ہمیشہ نماز میں ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ اسی وصل اور قرب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، ترجمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور وہ نماز جس کی شان میں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں اور برائیوں سے۔ یہی نماز ہے جس کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ تحاور و تکالم ہو، یعنی باہم گفتگو کرنا ہو، اور حقیقی نماز یہی ہے۔ اگر ایسی نماز نہ ہو تو اس میں یہ قرب نہیں ہوتا، اور وہ قرۃ عینی اور معراج المؤمنین اور تنہی عن الفحشاء والمنکر کی صفات سے موصوف نہیں ہو سکتی۔ درود شریف۔ ارشاد ایک روز فرمایا کہ اور تمام عبادتیں بسبب کسی قصور کے رد ہو سکتی ہیں مگر درود شریف ایسی شے ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی رد نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اکثر بندہ جس وقت عبادت و یاد خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور ابتلا بکثرت وارد ہوتے ہیں۔ درود شریف کا بڑا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کے ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔ ارشاد ایک روز فرمایا ہم نے دیکھا کہ جب آسمان سے بلیات آسمان پر آتی ہیں، بلیات زمین پر آتی ہیں تو زمین کے بلیات سے صالحین اور نیک لوگوں کے گھر دریافت کرتی ہیں تاکہ وہاں جائیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے مکان پر آتی ہیں تو درود شریف کے خادم ملائکہ ان کو اس گھر میں نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو اپنے پڑوس سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ ارشاد ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ ملے یا کسی پر اس کا عقیدہ نہ ٹھہرتا ہو تو درود شریف محبت کے ساتھ پڑھے، اس کے پڑھنے سے اس کو پرورش روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی، اور جس بزرگ سے اس کو فیض دلانا منظور ہوگا اس کی طرف خود بخود اس کی طبیعت متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کسی بزرگ سے نہیں دلانا ہوگا تو خاص روح پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے گی اور اسی میں مستغرق ہو کر واصل باللہ ہو جائے گا۔ ارشاد ایک روز بڑی خوش وقتی کی حالت میں فرمانے لگے کہ ہم کو بھی درود شریف کی برکت سے روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہے۔ اول جب ہم نے درود شریف بہت پڑھا تو ہم کو ایک صورت جس کا نہایت موزوں سرخ و سفید چہرہ، آنکھیں بہت خوبصورت جن میں سرخ ڈورا پڑا ہوا تھا نظر آنے لگا۔ اس کے امامہ میں ایک شملہ پیشانی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ صورت ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے لگی، جاگتے بھی سوتے بھی وہ ساتھ ہی رہتی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کون ہے اور کسی سے کبھی ذکر نہ کیا کہ یہ حالت ہے، اور اثر اس کا یہ تھا کہ طبیعت میں ہمیشہ جوش و خروش اور سوز و درد رہتا۔
پھر کچھ عرصے کے بعد 2 صورتیں ہو گئیں۔ دوسری صورت کے امامہ میں 2 شملے نظر آئے، ایک پیشانی پر اور دوسرا بائیں جانب۔ مدت تک یہ دونوں صورتیں نظر آتی رہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ پہلی صورت حضرت غوث الاعظم علیہ الرحمہ کی تھی اور دوسری حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر وہ صورتیں گم ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بالمشافہ ہونے لگی اور ہماری روح کو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو گئی۔ پھر بڑی موج ہوئی، مدینہ شریف سے جلدی جلدی فیض آنے لگا۔ اب ہم کو سمجھ آئی کہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کو کسی بزرگ پر عقیدہ پیری نہ ہوا کہ جس کو پیر بناوے۔ وہ بہت پھرنے پھرانے کے بعد ایک جنگل میں جا بیٹھا اور درود شریف کثرت سے پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کو نسبت ہو گئی۔ درود شریف سے بہت پرورش روحانیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ ارشاد ایک روز فرمانے لگے کہ درود شریف بڑی ہی برکت والی چیز ہے اور اس میں بڑی موج ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور کون سا درود افضل ہے؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام درود عمدہ اور بہتر ہیں، مگر مراتب کا فرق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں لطیفہ قلب کھلتا ہے اور صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم میں لطیفہ روح کو ترقی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ، اس میں بڑی ہی موج دیکھی۔ ایک دفعہ ہم نے جو یہ پڑھا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے اور ایک نوری چبوترا پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ میں جا کر نہایت ادب سے ملا تو آپ سینے سے لگا کر ملے اور پھولوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا، تو معلوم ہوا کہ اس درود شریف میں حضور کی بہت ہی خوشنودی ہے اور ترقی کا حال ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ تمہاری عقل سے آگے ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ ہمارا ہمیشہ معمول تھا کہ عشاء کے وقت درود شریف کی 2 تسبیح پڑھ کر سوتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن قضا ہو گئیں۔ ہم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ فرشتے بہت ہی خوش الحافی سے تعریف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، اور اثناء تعریف میں کہا کہ وضو کرنے والو 2 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کرو، قضا نہ کیا کرو۔ ارشاد ایک روز کسی نے عرض کیا کہ حضور اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور بعدہ 2 توبہ کی غرض سے ایک بزرگ کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے توبہ کرا کے اسے درود شریف پڑھنے کی تاکید کی۔ اس نے درود شریف بکثرت اور محبت سے پڑھا تو درود شریف کے نور کی ایک شکل بن کر ان بزرگ کو نظر آئی جنہوں نے توبہ کرائی تھی، اور فرمایا کہ اب تمہاری وجہ سے اس کا قصور معاف کر دیا۔ اسے تاکید کر دینا کہ آئندہ ایسا نہ کرے، اگر کرے گا تو غضب الہی نازل ہوگا، پھر اسے کبھی ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ غرض توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ سچے دل سے سچی توبہ اللہ تعالی کے حضور میں بطفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک منظور ہو جاتی ہے۔
فصل دہم عشق دیدار الہی رضا و تسلیم۔ ارشاد، ایک روز ایک شخص نے حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے پیر سے بیعت بھی کر لی اور ان کے ارشاد کے موافق عمل بھی کرتا ہوں، مگر خدا تعالی تک نہیں پہنچ سکا، سو حضور یہ بتائیں کہ وہ کیا شے ہے جو بندے کو خدا تعالی تک لے جائے؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عشق الہی ہی ایک چیز ہے جو آدمی کو خدا تعالی تک پہنچا دے، ورنہ اور کوئی ایسی چیز نہیں، اور میرا پیر بھی عشق ہے۔ اس عشق کے جذبے نے مجھے شہروں سے لے جا کر جنگل میں بٹھا دیا اور یاد خدا کرائی، غرض کہ جب تک کھینچ کر مجھے خدا تعالی تک نہیں لے گیا اور اس سے مجھے ملا نہیں دیا، تب تک نہیں چھوڑا۔ پھر مسکرا کر فرمایا، 2.5 انچر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہو، یعنی الفت اور محبت کے چند حروف ہیں جو انہیں پڑھے گا عالم و فاضل ہو جائے گا، مگر یہ عشق مرد کامل کے سینے میں ملتا ہے۔ اس قسم کا سودا کاملوں کے سینے میں ہی ہوتا ہے، اہل ہوا اور حرص و طمع کی کوٹریوں میں نہیں رہتا۔ وصل و دیدار الہی۔ ارشاد، ایک روز ظہر کا وقت تھا اور آپ کمرہ کے پاس والے چبوترے پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے۔ آپ کا منہ شرق کی جانب تھا اور پشت غرب کی طرف۔ آپ نے ہاتھ دھونے کے واسطے ہاتھوں میں پانی لے کر حسب معمول زبان مبارک سے فرمایا، خداوندہ میری توبہ ہے شرک سے، بدعت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، سب گناہوں سے میری توبہ ہے۔ یہ الفاظ آپ فرما رہے تھے اور پانی آپ کے پونچے سے اوپر کو پڑا ہوا تھا کہ حضور پر سکرت طاری ہوئی۔ حضرت صاحب علیہ الرحمہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، بلے بلے بلے، دیدار تو تیرا ہمیں یوں ہی بہت ہے اور یوں بھی ہر وقت تیرا دیدار رہتا ہے۔ ہم تیرا حکم سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، ورنہ دیدار تو تیرا ہر وقت مجھے رہتا ہے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب اس قسم کے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے اور سکرت کی حالت طاری ہونے لگتی تھی تو ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے کہ مبادا کوئی علم والا نہ ہو۔ حسب عادت آپ نے اس وقت بھی دیکھا، میں حاضر تھا۔ فرمایا، مولوی صاحب تم نے بھی کہیں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیدار نماز سے پہلے ہوتا تھا وہی نماز میں بھی ہوتا تھا؟ میں نے عرض کیا، حضور دیکھوں گا۔ فرمایا، ہاں خوب غور سے دیکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ میں جو مکتوبات شریف دیکھنے لگا تو یہ حدیث شریف نظر پڑی، حالی فی الصلاۃ قبل الصلاۃ، یعنی جیسا کہ نماز سے پہلے مجھے دیدار الہی ہوتا ہے ایسا ہی نماز میں ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف کی تمام تقریر مکتوبات شریف میں لکھی ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ کلام حالت سکرت کی ہے، ورنہ یہ مسلم ہے کہ نماز میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا دیدار ہوتا ہے، جیسا نماز کے فصل میں پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ مؤلف، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد، ایک روز دیدار الہی کی لذت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیدار الہی کی لذت تمام جہان کی نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، کوئی نعمت دینی یا دنیاوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک بزرگ بہت ہی تنگ دست، بیمار اور لاغر، چلنے پھرنے سے لاچار و مجبور جنگل میں پڑے رہتے تھے، مگر باوجود اس قدر تنگی و تکالیف کے ہر دم و ہر لہجہ فقط الحمدللہ 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 ان کا ورد تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ پر ایسا کون سا احسان اللہ تعالی کا ہے جس کے عوض میں آپ اس کا اتنا شکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر تمام طرف سے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس خالق کے احسانات کا شکریہ ذرہ بھر بھی ادا نہیں کر سکتا
اس کی اس قدر نعمتیں مجھ کو حاصل ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتیں، ایک یہی رحمت اس کی میری شکر گزاری کے لیے کافی ہے۔ اس نے مجھے گمراہی اور ضلالت کے ساتھ نہیں آزمایا، بلکہ درد و بیماری اور تکالیف دنیاوی میں میری آزمائش کر کے اپنے دیدار کی لذت میں مجھے محو و بے خود بنا رکھا ہے۔ ہر وقت اس کے دیدار کا مشاہدہ مجھے ہوتا رہتا ہے اور تجلیات ذاتی مجھ پر وارد ہیں۔ ارشاد، ایک روز اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت حاصل ہو گئی ہے، ان کو دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی اور نہ وہ مصائب دنیا سے گھبراتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مالی درخت کے پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دے تو جس وقت وہ لگا دے گا اول اس کے تمام پتے خشک ہو کر جھڑ جائیں گے، یعنی پہلا جو تعلق تھا وہ تمام جاتا رہے گا، مگر جب اس درخت کی جڑ وہاں قائم و مضبوط ہو جائے گی تو پھر جو پھول پتے نکلیں گے وہ خشک نہیں ہوں گے۔ ایسا ہی فقیر کا حال ہے کہ جب وہ دنیا کے تمام تعلق خدا تعالی کی دوستی میں قطع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالی رحمت و ربوبیت کے ساتھ بندے کی پرورش فرماتا ہے اور فتنوں اور تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خداوندہ مجھے اپنے کسی خاص بندے کی زیارت کرا جو دنیا سے تمام تعلقات قطع کر چکا ہو اور تیرے ہی ساتھ اس کا تعلق ہو۔ حکم ہوا کہ فلاں جنگل میں جاؤ۔ آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک درویش ہے جو تمام تعلقات کو قطع کر کے جنگل میں چلا گیا اور وہیں یاد خدا کرتا ہے۔ یہ حالت اس درویش کی تھی کہ ایک ایک سانس میں 4,000 مرتبہ نام خدا لیا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا تجھے کچھ حاجت ہے تو بتلا۔ اس نے کہا کہ پانی پلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے واسطے تشریف لے گئے۔ پانی لے کر جو واپس آئے تو دیکھا کہ کسی شیر یا بھیڑیے نے اس درویش کا ذرہ ذرہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خداوندہ تیرا بھی عجیب ہی معاملہ ہے، جو تیرا دوست ہو اسی کو تو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کیا تو اس اپنے دوست کو ان درندوں سے نہیں بچا سکتا تھا؟ شعر، عاشقوں پر تیغ تیری تیز ہے، ملک الفت میں تیرے خون ریز ہے۔ حکم ہوا اے موسیٰ اوپر دیکھ۔ جب انہوں نے اوپر کی جانب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہی درویش موتی کے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے سر پر محبوبیت کا تاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوندہ تو یہ نعمتیں تو بغیر شیر سے پھڑوائے کے بھی دے سکتا تھا، پھر کیوں اس کو شیر سے ٹکڑے ٹکڑے کرایا؟ حکم ہوا کہ جب یہ تمام تعلقات توڑ کر ہمارا ہو چکا تھا اور ہم ہمیشہ اس کی تمام حاجتیں روا فرماتے تھے، پھر اس نے ہمارے غیر سے پانی کیوں طلب کیا کہ ہم اس کو پانی نہیں دے سکتے تھے؟ اس لیے ہم نے یوں کیا۔ یہ نقل بیان فرما کر ارشاد فرمایا بلے عشقا، اور کہتے ہی کہتے مستغرق ہو گئے۔ بعد افاقہ کے فرمایا اس وقت ہماری روح بھی اس درویش کے پاس ہی چلی گئی تھی، بڑے سرور اور فرحت کی حالت میں ہے۔ ارشاد، ایک روز مناجاتیں اور مناقبتیں پڑھی جا رہی تھیں، لوگ سن کر متاثر ہوتے اور ہو حق کرتے تھے۔ حضور اسی طرح بیٹھے ہوئے سنے گئے، کچھ کسی قسم کا تغیر نہ ظاہر فرمایا۔ جب وہ بند ہو گئے تو فرمایا کہ پہلے ہم کو مناجاتیں سن کر وصل ہوتا تھا، اب ہجر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمایا پہلے جب جدائی تھی تو اس کا ذکر و تعریف سننے سے قربت ہوتی تھی، اب جب کہ وصل ہے تو کسی کا بلانا اور پکارنا ہجر لاتا ہے، اور آواز کو صرف متوجہ ہونے سے ادھر سے جدائی ہوتی ہے، جیسا کہ معشوق پر جب دور ہوتا ہے تو اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے اور طبیعت اس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔
اور اس کا تصور بند کر لذت آتی ہے، مگر جب عاشق کی ذات معشوق کی ذات میں فنا ہو جائے تو پھر کسی کے بلانے اور پکارنے سے طبیعت بڑھ جاتی ہے اور ہجر ہوتا ہے۔ ارشاد، ایک روز ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مستغرق ذات الہی ہیں ان کو وہاں اگر ایک لمحہ گزرتا ہے تو یہاں اس عرصے میں 100-150 برس کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک درویش تھے واصل باللہ، استغراق کا ان پر غلبہ تھا۔ وہ اتفاقیہ کسی بھٹیارے کے گئے اور آٹا دے کر اس سے کہا کہ تو روٹی پکا، میں ذرا مراقبہ کر لوں۔ وہ روٹی پکانے لگی اور آپ مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ اس نے روٹی پکا کر آوازیں دیں مگر آپ نہ اٹھے۔ وہ ہیبت کے باعث ڈر گئی اور بزرگ سمجھ کر نہ اٹھایا۔ غرض اسی حالت میں ان کو کئی روز گزر گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابھی نہ اٹھیں گے تو ایک مکان اس کے گرد بنا کر اس کے دروازے پر لکھا کہ اس مکان کے اندر ایک زندہ دل درویش ہے جو مراقبہ میں بیٹھا تھا، پھر اس کو ہوش نہیں آیا، ورنہ لوگوں نے ہیبت کے مارے ان کو چھیڑا۔ جو کوئی اس مکان کو کھولے اس امر کا احتیاط رکھے، اور دروازہ چن کر بند کر دیا۔ تخمیناً 150 برس کا گزر گیا۔ اتفاقاً وہ گاؤں اجاڑ اور بے آباد ہو گیا، صرف وہ حجرہ کھڑا رہا۔ تو اتفاقاً کوئی بادشاہ شکار کھیلتا ہوا وہاں جا نکلا۔ اس نے وہ کتبہ پڑھا تو کہا اس کو کھولو، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو لے چلیں گے ورنہ باقاعدہ مدفون کر دیں گے۔ چنانچہ حجرہ کو اکھاڑنے لگے۔ جب دروازے کے پاس سے تھوڑا سا باقی رہ گیا تو ان پر مٹی کا ڈھیلا آ گرا۔ وہ ہوش میں آ گئے اور کہا کہ روٹی تیار ہو گئی، بڑی جلدی تیار ہوئی۔ بادشاہ نے وہ تمام ماجرا سنایا کہ آپ کو 150 برس یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو استغراق ذات الہی میں ابھی ہوا ہی تھا، کچھ بھی دیر نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا پھر تشریف لے چلیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بس مجھے اسی طرح رہنے دو، مجھے ہجر میں تکلیف ہوتی ہے، اور دروازہ بند کر دو، ہم پھر وہیں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ درویش وہیں بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے بھی اسی طرح دروازہ بند کر دیا۔ ارشاد، ایک روز ارشاد فرمایا کہ درویش 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سالک راجعین الدعوہ، دوسرے مستہلکین۔ سالک وہ جو ہوش و حواس میں ہو اور خلق کو دعوت کرے، مستہلکین وہ جو ذات الہی میں فانی ہو کر دعوت کی طرف رجوع نہ کریں، اگرچہ ان کے ہوش و حواس قائم بھی ہوں اور وہ لوگوں سے بات چیت بھی بقدر ضرورت کریں۔ فرمایا اس کے متعلق ہمیں ایک حکایت یاد آ گئی۔ نقل ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خداوندہ، تیرا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کو تیرا ہی ذکر ہو، تیرا ہی فکر ہو، تیرا ہی خیال ہو اور تیری ذات کے سوا اسے کہیں کا ہوش نہ رہا ہو۔ خداوندہ، اگر تیرا کوئی بندہ ایسا ہو تو مجھے بھی اس کی زیارت کرا دے۔ حکم ہوا کہ فلاں جنگل میں ہے، وہاں پہنچنا مشکل ہے، اس جگہ جا کر زیارت کر لے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی جنگل میں تشریف لے گئے۔ جال کریر وغیرہ کے جھنڈ وہاں بکثرت تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑی دقت سے اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ ایک مرد خدا استغراقی حالت میں بیٹھا ہے جس کو کسی چیز کی ہوش نہیں، اور گھاس ٹانگوں اور بغلوں سے نکل کر سر کے برابر تک پہنچا ہوا کھڑا ہے، اور وہ چاروں طرف سے گھاس میں گھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہیبت کے مارے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ الہی، اپنے اس بندہ خاص کو بات کلام کرنے کی اجازت عطا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے کہیں اس کو رنج و ایذا نہ پہنچے۔ حکم الہی سے اس کو ہوش آ گیا اور کہا کہ آپ کیسے آئے ہو؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زیارت
زیارت کو؟ کہا تو اچھا زیارت کر لو۔ زیارت کر کے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے کوئی خدمت فرمائیے۔ اس بزرگ نے کہا مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا آپ کو گرمی سردی کی تکلیف ہوتی ہوگی، حکم ہو تو آپ کے اوپر کوئی جھونپڑی یا چھپر بنا دوں۔ انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، اور یہ چاند سورج، گرمی سردی، برف بارش اور میں خود سب اسی کی مخلوق ہیں، اور آپس میں ہم کنبہ ہیں۔ مجھے کسی چیز سے کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر کوئی اور ہی خدمت فرمائیے۔ کہا بس تمہارے لیے یہی خدمت کافی ہے کہ تم مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو اور رخصت ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرا وصل ٹوٹ گیا اور دیدار الہی کی لذت میں فرق آ گیا۔ چنانچہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو کر چلے آئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ مستغرق ہو گئے اور جیسا کہ پہلے تھا اسی حالت میں مراقب ہو گئے۔ وصل رضا و تسلیم۔ ارشاد ایک روز حضور علیہ الرحمہ وضو فرما رہے تھے، اور حضور کی مدامی عادت مبارک تھی کہ وضو کرتے ہوئے کبھی کسی سے کلام نہ فرمایا کرتے تھے۔ 2-3 مولوی صاحبان وہاں موجود تھے اور ان میں تصوف پر بحث ہو رہی تھی۔ کوئی فنا کا نام تصوف رکھتا تھا، کوئی معیت وغیرہ، کوئی اور مقامات کا نام کہتا تھا۔ غرض اسی طرح سب گفتگو کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ وضو سے فارغ ہو گئے۔ مولوی صاحبان نے عرض کیا کہ حضور فرمائیں کہ تصوف کے کیا معنی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ مرتے وقت بندے کے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے، اور حشر کے دن اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے کہ اللہ تعالی بندہ پر راضی ہو اور بندہ اپنے مولا پر راضی ہو۔ پھر تصوف کے جو معنی کرو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو یہ بات رہ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور جب تک خاتمہ ٹھیک اسی طرح پر نہ ہو لیوے تب تک چاہے کوئی 1000 کرامات دکھائے، چاہے تمام شجر حجر زمین آسمان اس کی طاعت و فرما برداری کریں، اور چاہے آسمان پر اڑتا پھرے، کوئی اعتبار نہیں۔ وہ دونوں مقام جو ہم نے بتائے ہیں خیریت اور اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ گزر جائیں تو سمجھو کہ فقیر پورا ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی بات قابل اعتبار نہیں۔ اور اللہ تعالی کی رضا اگر حاصل نہ ہوئی اور اللہ تعالی بندے پر، اب بندہ اپنے مولا سے راضی نہ ہوا تو ان کا حال ایسا ہے رہ گیاں ہار ہمیلاں پیاں میرے شوہ نے جھات نہ پائی۔ ارشاد ایک روز ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ کامل کا کوئی مرید تھا، اچھا عابد متقی تہجد گزار، مگر جب وہ اپنے پیر کی خدمت میں آتا تو وہ بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتے۔ مرید نے ایک روز عرض کیا حضور مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جس کے باعث حضور مجھ سے روگدانی فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوں، مگر جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے ایک معاملہ میں سخت فکر اور غم پیدا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ فرمایا کہ ہم تیری پیشانی پر دوزخی لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ مرید بولا کہ حضور آپ میرے سے خوشی کے ساتھ مل لیا کریں اور اس امر کا کچھ غم نہ فرمائیں۔ میں اللہ تعالی کی عبادت، بہشت کی امید اور دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میرا کام ہی بندگی اور عبادت ہے، کیونکہ اس کا بندہ جو ہوا اور جب تک زندگی ہے برابر جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا بندگی کا حق بجا لاؤں گا۔ پھر اس مالک کو اختیار ہے کہ چاہے مجھے دوزخ میں ڈالے چاہے جنت میں جگہ دے، مجھے بہشت دوزخ کی ہرگز پرواہ نہیں، صرف اس کی رضا مطلوب ہے۔ اور اگر میرے جیسے ناچیز و مسکین کو مولا دوزخ میں ڈال کر راضی ہو جائے تو بندہ کو اس سے زیادہ اور کیا خوشی اور سعادت ہو سکتی ہے کہ میرا مولا اتنی بات پر راضی ہو۔ میرا مطلب بھی رضا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے راضی ہونے
پانے کی مطلق آرزو نہیں، اور جو لوگ بہشت کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپنا راضی ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں راضی کر۔ اس گفتگو کے بعد وہ مرید اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کو جب پیشوا کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج تمہاری پیشانی سے لفظ دوزخی محو ہو کر جنتی لکھا گیا، اور یہ امر اس کی رضا کی وجہ سے ہوا۔ آواز آئی کہ جو ہمیں راضی کرنا چاہتا ہو تو ہم ہی اس کو کب رنجیدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب میرے بندے کا مجھے راضی کرنا مقصود ہے تو میں بھی دونوں جہان میں اس کو راضی کروں گا۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ خدا تعالی کی رضا ڈھونڈے، اس کی رضا کے خلاف قدم نہ رکھے، اور اپنی روح کے گرد ان 5 اشیاء سے مکان بنا لے۔ پہلا، اپنی مقدر روزی پر خوش رہے، زیادہ کی خواہش دل سے نکال دے۔ دوسرا، موت کو سمجھ لے کہ ضرور آنے والی ہے اور میرے لینے کی فکر میں ہے، ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ تیسرا، یہ سمجھ لے کہ خدا تعالی کا مجھ پر ایک حق ہے، یعنی اس کی یاد کرنا۔ یہ حق میں دوسرے سے کرا کر نہیں چھوٹ سکتا، نہ نوکر یہ حق میں دوسرے سے کرا کر نہیں چھوٹ سکتا، نہ نوکر اس حق کے ادا کرنے کے واسطے رکھ سکتا ہوں۔ یہ حق خاص مجھ پر ہے اور میں ہی اس کو ادا کروں تو ادا ہو سکتا ہے، دوسرا میرے عوض کوئی نہیں کر سکتا۔ چوتھا، یہ کہ خدا تعالی مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی فعل اس سے پوشیدہ نہیں۔ پانچواں، یہ سمجھ لے کہ ہر سانس میرا گھٹ رہا ہے، سوتے کیا اور جاگتے کیا، ہر وقت اس میں کمی ہوتی رہتی ہے اور کوئی صورت اس کی بچاؤ کی نہیں۔ جب ان 5 چیزوں کا خیال انسان ہر وقت پکائے تو پھر وہ دنیا کے خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور نفس اس کو دھوکہ دے کر خدا تعالی سے ہٹا نہیں سکتا اور دنیا کی محبت اس کے دل سے سرد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک دیوار بھی ٹوٹ گئی پھر نفس تنگ کرتا ہے۔ اس پر ایک نقل بیان فرمائی جو یہ ہے، نقل فرمایا کہ ایک فقیر تھا، اس پر ہمیشہ خطرات نفس بکثرت گزرتے اور تنگ ہوتا۔ آخر بہت لاچار ہو کر اپنے مرشد کے پاس گیا اور حال عرض کیا۔ انہوں نے اس کے نفس کو نکال کر اس سے پوچھا، تو کس واسطے اس کو دق اور تنگ کرتا ہے اور کیوں اس کا متی نہیں ہو جاتا؟ تجھ کو بھی اس کی اطاعت میں فائدہ ہے۔ نفس نے کہا کہ حضور میری کیا خطا ہے؟ جب یہ میری جائیداد میں تصرف کرتا ہے تو لاچار مجھے اپنی جائیداد بچانے کے واسطے اس کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ یہ میرے ملک میں کسی طرح کا دخل نہ دے تو میں بھی اس کو کبھی کچھ نہ کہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری ملک کیا چیز ہے جس میں یہ دخل دیتا ہے؟ نفس نے کہا، میری ملک ہے طمع، حرص، بخل، کینہ، ہوا، لذت، خوشی، تکبر، شہوت وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ ان میں دخل نہ دے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو چھیڑوں اور تنگ کروں؟ نہ تو میرا مطیع ہو سکتا ہے، اگر میرا مطیع ہو تو میری فرما برداری کرے، نہ میری ملک میں دخل دینے سے باز آتا ہے۔ حضور اس کو روک دیں کہ یہ میری ملک میں متصرف نہ ہو، پھر اگر میں اس کو تنگ کروں تو مجھے آپ جو چاہیں سزا دیں۔ مرشد نے اس سے کہا کہ بول، تو کیوں حرص و طمع وغیرہ نہیں چھوڑتا؟ جا ان کو دل سے قطعی نکال دے، پھر یہ تجھ کو کچھ نہ کہے گا۔ ارشاد، میں نے ایک روز عرض کیا کہ حضور، خدا تعالی سے اس کی محبت مانگنی چاہیے یا کوئی اور چیز؟ فرمایا اس کی رضا مانگنی چاہیے، جب وہ راضی ہو جائے گا تو استعداد اور طاقت وصل و دیدار کی عطا فرما دے گا اور تسلی و تسکین کے ساتھ دیدار ہوگا، وحشت و گھبراہٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس سے ادا ہو جائیں گے۔
ارشاد: ایک روز میں نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور سلب امراض کا کیا طریقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ سلب کرنے والے پر مرض لوٹ آتا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح؟ ارشاد فرمایا کہ مریض کے اوپر سے مرض کو اتار کر اور باہر دور رکھ کر ہلاک کر دیوے، اور مریض پر تجلی رحمت کا فیض وارد کر دیوے تو مرض جاتا رہتا ہے۔ بعضوں کا طریقہ یہ ہے کہ مرض کو مریض سے اتار کر اپنے اوپر لے لیتے ہیں، وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، اور اگر ہلاک بھی نہ کرے اور اپنے اوپر بھی نہ لے تو بھی خطرہ کا موجب ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ ہلاک کر دے۔ نقل ہے کہ مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ مرض الموت میں بیمار تھے۔ ان کا کوئی مرید آپ کے مرض سے بہت رنجیدہ و مزمحل ہوا اور کہنے لگا کہ یہ مرض مجھ کو ہو جائے۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلب مرض فرما کر اس مرید پر ڈال دیا۔ وہ چیخنے لگا اور تھوڑی دیر میں تنگ آ گیا۔ مولانا صاحب علیہ الرحمہ نے شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے فرمایا، یہ رضا و تسلیم کے خلاف ہے، ہمارا مرض واپس لا دو۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کر دیا۔ ارشاد: ایک روز حضرت صاحب علیہ الرحمہ کے زانو مبارک میں درد ہوا، فرمایا کہ اس جگہ کوئی دوا لگاؤ، پھر فرمایا کہ فقیروں کو مرض سلب کرنے کی قوت تو بہت ہوتی ہے مگر رضا و تسلیم کے خلاف ہے۔